نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام مسلمانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں مکمل رہنمائی کرتا ہے اور کسی چیز کا محتاج چھوڑتا ہی نہیں۔ علاج کے معاملے میں بہت سے دم ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں جن کی بڑی فضیلت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور ان کا تجربہ بھی ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے ذریعے جو ہے نا بڑی بڑی بیماریوں والوں کو شفا دے دیتا ہے۔ ان میں ایک دم سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ اس سورت کا نام بھی سورہ رقیہ دم کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کو سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں، دم اس کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے متعلق کہا تھا جس نے سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا تھا کہ اس کو کیسے پتہ چلا یہ دم ہے؟ تو یہ دم سورہ فاتحہ کا نام ہی سورہ رقیہ ہے اور یہ دم اس کا معنی ہے۔ حدیث ہے سنن ابو داود میں، خارجہ ابن السلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا علاقہ بن سحار التمیمی وہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر واپس جا رہے تھے تو رستے میں ایک قوم کے پاس سے گزرے۔ ان کے قوم کے پاس ایک بندہ تھا جو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا تھا، دیوانہ اور پاگل تھا، مجنوں تھا وہ۔ تو وہ قبیلے کے لوگوں نے یہ اس شخص کو کہا کہ تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیر لے کر آئے ہیں دنیا میں، تو کیا تمہارے پاس کوئی خیر ہے جو ہمارے تم اس بیمار کا علاج کر سکو؟ تو انہوں نے علاقہ بن سحار التمیمی رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص کو جو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا تھا، دیوانہ تھا، اس کو دم کیا اور اللہ رب العالمین نے اس دم کی برکت سے اس کو شفائے کاملہ عطا فرما دی، وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ تو انہوں نے اس بات پر خوش ہو کر 100 بکریاں اس صحابی کو تحفے میں انعام میں دیں جو وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے فاتحہ کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا تھا فاتحہ کے علاوہ۔ آپ نے فرمایا لوگ تو کئی باطل دم کے ساتھ کھاتے ہیں، آپ نے تو حلال دم کے ساتھ کھایا ہے، لاؤ مجھے بھی اس بکریوں میں سے حصہ دو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا تاثیر اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کے دم کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ مجنوں تک کے لوگ جو پاگل اور دیوانے ہیں، جن کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، ان کو بھی اللہ رب العالمین شفا دے دیتا ہے۔ ایسے ہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ایک دستہ جا رہا تھا، رستے میں انہوں کو کسی قوم کے پاس سے گزرے، وہاں سے ان سے مہمانی طلب کی، انہوں نے انکار کر دیا، وہ آگے چلے گئے۔ تو ایک لڑکی آئی بھاگتی ہوئی پیچھے سے کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو صحابی گئے اور انہوں نے اس کو دم کیا تو وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا، 30 بکریاں اسے لے لیں دم کے عوض میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا پڑھا تھا تم نے؟ اس نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ تو یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ سورہ فاتحہ ہر قسم کے بیماری کے لیے پڑھ کر مریض کو دم کیا جا سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں شفا کی تاثیر رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے جب بندے کو، دم کرنے والے کو اور جس پر کیا جا رہا ہے اس کو بھی یقین ہو کہ یہ مسنون دم ہے اور اللہ اسے شفا دے دے گا، تو اللہ ضرور شفا دیتے ہیں۔ اور یہ بڑی ہی فضیلت والی صورت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آسمان سے اوپر سے نا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، تو جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ اترا ہے، اور وہ فرشتہ پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ آیا، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت اور خوشخبری سنائی، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ کہا یہ ابشر بنورین، یہ آپ سے پہلے اللہ نے یہ نور اور یہ عظیم
چیزیں آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کی ہیں، تو آپ اس کا جو حرف بھی پڑھو گے رب العالمین آپ کو وہ چیز عطا کر دے گا۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دم یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کرنا یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لوگ دم کروانے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو منتر پڑھتے ہیں اور ان کا اپنا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، عمل بھی ٹھیک نہیں ہوتا، نمازی بھی نہیں ہوتے، عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر عورتوں پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، ان سے جا کر ان کے پاس جانے سے کروڑ گنا بہتر ہے آپ خود اپنے گھر میں اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان صورت نازل کی ہوئی ہے، اس کو پڑھیں اور اپنے مریض کو دم کر دیں، انشاءاللہ الرحمن کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ گھر میں اپنے مریض کو دم کر کے جو ہے نا اس دم کی برکت اور تاثیر دیکھیں، اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائیں گے۔